بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پیدا کیا؟ اور اس کے بعد پشت در پشت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں کیسے داخل ہوا؟ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک روایت سے یہ چیز تو واضح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث کے الفاظ بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول من خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا اور پھر ان کے نور سے تمام فرشتے، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، جن و انس یعنی کہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ کتاب روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ کو پیدا کیا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر کیا، ایسا کہ ان کی پیشانی اس نور محمدی سے عرش تک چمکتی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیش، حضرت شیش سے حضرت ادریس، حضرت ادریس سے حضرت نوح اور حضرت نوح سے اس طرح درجہ بدرجہ منتقل ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک جا پہنچا اور ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نصیب ہوا، بعد ان کے نسل اور بعد نسل عبد المناف تک جا پہنچا۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام یہ ہیں، عبد الشمس، ہاشم، عبد المطلب، ابو نوفل، اور ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ عبد المطلب امام شافعی کے دادا کا نام تھا، عبد الشمس ابو جہل کے باپ کا نام تھا۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد المناف سے ہاشم کو ملا اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد ہاشم کو مکہ کی ریاست اور خانہ کعبہ کی کنجی ملی۔ اتفاقاً انہی ایام میں مکہ میں قحط پڑا تھا، بہت سارے لوگ جو مکہ میں رہتے تھے وہ بھوکے رات کو سوتے۔ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت برکت عطا کی تھی، انہوں نے تمام مکہ والوں کی دعوت کی اور جب دسترخوان بچھایا تو روٹیاں توڑ توڑ کر انہوں نے سارے دسترخوان پر بچھا دیں۔ سارے مکہ والے آئے، انہوں نے جی بھر کر روٹیاں کھائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے کھانا ختم نہ ہوا اور سارے کے سارے مکہ والے جو کئی دنوں سے بھوکے تھے انہوں نے جی بھر کر کھانا کھایا مگر کھانا ختم نہ ہوا۔ اسی وجہ سے ان کو ہاشم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ان کا پرانا نام عمر تھا اور ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے اور پھر عبد المطلب کے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی، اگر میرے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوں گے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جب ہاشم کو مکہ معظمہ کی ریاست ملی تو ان کو خبر ہوئی کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے آب زمزم کے کنویں کے اندر بہت سارا خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ اس طرح ہاشم نے آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کرنا شروع کی۔ کافی دن تک یہ کام چلتا رہا، کسی کو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھپایا ہوا خزانہ نہ ملا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو آب زمزم کا پانی آتا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بند ہو گیا۔ حضرت ہاشم تھک ہار کر بیٹھ گئے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی، یا الہی، اگر مجھے خزانہ مل گیا تو میں آب زمزم کی دوبارہ تعمیر کروں گا اور خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کروں گا اور ایک لڑکا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کی دعا کو قبول کیا اور بہت سارا خزانہ انہیں ملا۔ حضرت ہاشم نے آب زمزم کی اچھی طرح تعمیر کی، انہوں نے خانہ کعبہ کو بھی ایک نئے انداز سے تعمیر کیا۔ اب وقت آ گیا حضرت ہاشم کے وعدہ نبھانے کا۔ انہوں نے کاہنوں کو اکٹھا کیا اور اپنے دل کا سارا احوال بیان کیا۔ کاہنوں نے کہا کہ ہر بیٹے کے نام قرعہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے اسے قربان کیا جائے۔
पास अब्दुल मुत्तलब के 12 बेटे थे। चनाचा हर बेटे का नाम उन्होंने कुरान में लिखा और उसमें अब्दुल्ला यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम निकला, क्योंकि नूरे मुहम्मदी जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलब की पेशानी पर ही चमकता था। वो बार बार कुरा डाल दे कुरानदाजी करते और जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलब का ही नाम आता। जब उन्होंने कुर्बानी की खबर सुनी तो उनकी माँ और अजीज़ो कुर्बा ने अब्दुल मुत्तलब से कहा कि हम लोग अब्दुल्ला को कुर्बान ना करेंगे। जनाब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खूबसूरत थे और इसीलिए सारे के सारे अजीज़ो कुर्बा उनसे प्यार करते थे। और उनकी खूबसूरती वाज़िया क्यों ना हो, क्योंकि नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के पुश्त से हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन में दाखिल होना था। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलब ने मंजमों को बुलाया और उनसे इस्तीफ़ा चाहा। उन्होंने फतवा दिया कि ये हो सकता है कि तब उनके इवज़ 10 ऊँट कुर्बान किए जाएं। इस ज़माने में अल्लाह ताला का ये हुक्म था और तकदीर की कबूलियत ये थी कि आतश आसमान से आकर कुर्बानी को जला देता था। उसी वक़्त अलामत कबूल की यही थी, बस वो 10 ऊँट कबूल ना हुए। जनाब अब्दुल मुत्तलब ने 500 तक ऊँटों को ज़िबा किया और बाद रवायतों में आता है कि 100 ऊँट तक ज़िबा किया, मगर फिर भी ये कुर्बानी कबूल ना हुई। फिर सारे के सारे मक्का वाले इकट्ठे होकर बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। उसी वक़्त एक आतश सफ़ेद मिसल दूध के आसमान से नाज़िल हुआ और तमाम कुर्बानियों को जला दिया। तब वो कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल हुई। फिर सब के सब खुश हो गए और उन सब ने खुदा का शुक्र बजा लाया। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कि मैं बेटा हूँ 2 ज़िबा किए हुओं का, यानी कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना बिनते वहब बिन अब्दुल मनाफ था। एक रवायत में आता है कि अब्दुल्ला कहीं किसी काम को जाते थे, यानी कि किसी काम के गर्ज से आप जा रहे थे। रास्ते में खवाहर रकीया बिनते नौफल से मुलाकात हो गई। वो औरत कुतुब समाइया से बहुत वाक़िफ़ थी और बहुत खूबसूरत, साहिबे अस्मत और मालदार और मक्का की मशहूर औरत थी। जब नज़र उसकी अब्दुल्ला पर पड़ी और जो हकायात और अलामात नूरे मुहम्मदी की तुरैत और अंजील में देखी थी, वो अब्दुल्ला के चेहरे पर चमकती देखी और फिर देखते ही वो आशिक़े बेकरार। फिर वो बोली कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर बोले कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूँ। वो औरत कहने लगी कि जनाब अब्दुल मुत्तलब ने तो आपकी कुर्बानी की थी, क्या वो कुर्बानी मंजूर ना हुई? तो जनाब अब्दुल्ला ने सारा का सारा वाक़या बयान कर दिया। मोहतरम नाजरीन, जब उस खूबसूरत और नौजवान जो मक्का की रहने वाली थी, तुरैत और अंजील की हाफजा थी, जब उसने जनाब अब्दुल मुत्तलब के चेहरे पर नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमकता देख लिया तो वो कहने लगी कि आप मुझसे निकाह कर लीजिए। जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा तो निकाह हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो चुका है। वो हसीनो जमील औरत अब्दुल्ला से प्यारी प्यारी बातें करने लगी, उन्हें अपनी बातों में लगाने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें 100 ऊँट खजाने के बरकर दूंगी, तुम मेरे साथ निकाह कर लो। ये तो एक साजिश थी। जनाब अब्दुल्ला समझ गए और उन्होंने एक बहाना बनाया और कहा कि अच्छा, सुबह मैं अपने वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलब से मशवरा करके तुम्हें बताऊंगा। तब अब्दुल्ला ने अपने घर जाकर अपनी बीवी आमिना से हम बिस्तरी की और नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर आमिना के रहम में आया। इस तरह हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हामला हुई। उसके बाद सुबह को उठकर अब्दुल्ला उस औरत के पास गए जिससे उन्होंने वादा किया था। जनाब अब्दुल मुत्तलब उससे जाकर कहने लगे कि तूने मुझसे निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, मैं आया हूँ अपना वादा पूरा करने। वो औरत बड़ी अक्लमंद थी। अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ उसने नज़र दोहराई और वही नूरे मुतबर्रक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था अब्दुल्ला के चेहरे पर चमकता था। वो औरत कहने लगी कि तुम अपनी बीवी से मुबाशरत करके आए हो, क्योंकि जो निशान मैंने तुम्हारी पेशानी में कल देखा था आज वो नहीं है। वो बोले हाँ, जो तूने बात की वो सच है। तब वो बोली अब मुझको निकाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसके लिए मैं निकाह करना चाहती थी सो वो बात तो हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से
ایک مہینہ پہلے ابرہہ نامی ایک بادشاہ یمن میں تھا۔ وہ مردود خانہ کعبہ کو توڑنے بڑے بڑے ہاتھی اور بہت سا لشکر لے کر آیا۔ تاریخ کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ ابرہہ بادشاہ یمن کا رہنے والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر اطراف سے لوگ مکہ معظمہ میں یعنی خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کو جاتے ہیں تو اس نے بھی ایک حسد کیا۔ محترم ناظرین، اس نے بھی خانہ کعبہ کے طرز کا ایک مکان بنایا اور اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا کہ آج کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں جائے گا، جس نے بھی حج کرنا ہے یہاں کریں۔ کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب اس نے سوچا کہ میری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی تو اس نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خانہ کعبہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ قریش کا ایک متولی اس نے دیکھا کہ یہ ابرہہ نامی بادشاہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ اس قریش نامی سردار نے وقت پا کر وہاں غلاظت پھیلا دی اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ جب صبح ہوتے ابرہہ نامی بادشاہ نے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ قریش کے ایک سردار نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ ابرہہ بادشاہ بہت جلال اور غصے میں آ گیا اور اپنا بہت سارا لشکر ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے وہ یمن سے روانہ ہوا۔ جب وہ اپنے لشکر سمیت خانہ کعبہ کے اطراف پہنچ گیا تو سارے کے سارے مکہ والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر چڑھ گئے تھے اور وہ اوپر سے منظر دیکھ رہے تھے کہ ابرہہ نامی بادشاہ آیا ہے اور وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے والا ہے۔ بہرحال اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کی۔ اس نے اپنے ہاتھیوں کو روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کے سارے ہاتھی وہیں بیٹھ گئے۔ اس کا ایک خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، جس پر وہ سوار ہو کر سفر کرتا تھا، مگر اس ہاتھی نے بھی اسے اپنی پیٹھ پر سوار نہ ہونے دیا اور ایک دوسرے ہاتھی پر وہ سوار ہو کر جیسے ہی آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندے ابابیل جن کی چونچوں کے اندر 3 تیر پتھر تھے، انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ وہ پتھر ایک گولی کی سپیڈ سے بڑھ کر ان کے جسموں میں جا کر لگتے اور ان کینکریوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جو ابرہہ نامی بادشاہ ایک بہت بڑے لشکر پر سوار ہو کر آیا تھا جس میں ہاتھیوں کی تعداد بہت تھی، گھوڑوں کی تعداد بہت تھی، جیسے ہی ابابیل ان کینکریوں کو پھینکتے وہ سیدھے جا کر ان کو لگتے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے یعنی کہ ایک بہت بڑی فوج نہ آئی، چند پرندوں نے ہی سارے کے سارے لشکر کو خاک میں تبدیل کر دیا۔ جب ابرہہ مردود نے دیکھا کہ میرے سوار میرا لشکر سب تباہ و برباد ہو گیا ہے تو وہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اپنے گاؤں کی طرف بھاگا اور جب پہنچا تو اس نے سارا کا سارا احوال اپنے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح ایک پرندہ آیا اور اس کے بات کرتے ہی ابابیل وہاں بھی جا کر پہنچا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ وہی پرندہ ہے، یہ وہی جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس سے میرا سارا کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ وہ اپنے لوگوں کو اس پرندے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسی کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابابیل نے ایک کنکر ماری اور جو سیدھی اس کے سر پر جا کر لگی اور وہ مردود وہی مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس کا بیان اس طرح کیا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور اس طرح ابرہہ نامی بادشاہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جناب حضرت عبداللہ جوان ہونے لگے۔ یہودیوں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک سفید ریشمی جبہ تھا۔ ایک دن اچانک اس سے خون نکلا تو سارے کے سارے یہودی سمجھ گئے اور ان کی روایتوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سفید ریشمی جبہ سے جیسے ہی خون نکلے گا تو یہ نشانی آخر و زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی ہوگی۔ جب ایک دن اس سفید ریشمی جبہ سے خون نکلا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کر دیں گے۔ اس طرح بہت سارے یہودی آ کر مکہ میں
आबाद हो गए और जनाब हजरत अब्दुल्ला को तलाश करने लगे, मगर काफी अरसा रहने के बाद भी वो जनाब हजरत अब्दुल्ला को तलाश ना कर पाए। यहूदी मायूस होकर वापस लौट गए। जनाब हजरत अब्दुल्ला को सैर व तफरीह का बहुत शौक था। एक दिन वो बाहर वीरानी में सैर करने के लिए जंगल की तरफ चले गए और अचानक बहुत सारे यहूदी जनाब हजरत अब्दुल्ला की तलाश करते करते वहां आन पहुंचे। जनाब अब्दुल्ला उस जंगल में अकेले थे। बहुत सारे यहूदी नंगे तलवारें लेकर उन पर हमला आवर हुए। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते उनकी मदद को पहुंचे और उस वक़्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जनाब अब्दुल मनाफ भी वहां मौजूद थे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि फरिश्ते आए, उन्होंने सारे के सारे यहूदियों को मार दिया और जनाब अब्दुल्ला महफूज रहे। इस तरह अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला की हिफाजत की। तब अब्दुल मनाफ ने अब्दुल्ला की ये अजमत और चर्चे देखे कि बहुत सारे खूबसूरत फरिश्ते उनको बचाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं अपनी बेटी आमिना का निकाह जनाब अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल मुतलब के बेटे से ही करूँगा। मोहतरम नाजरीन, ये तो था हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुख्तसर सा वाक़या। कैसे अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई, कैसे आपका नूर मुबारक जनाब अब्दुल्ला से हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन में पहुंचा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।